اوکے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. الحمدللہ آج ہم اپنا دوسرے صفحے کا تیسرا اشارہ کریں گے انشاءاللہ. ہمارا ایک پیج مکمل ہے اور میں چاہوں گی کہ کوئی سسٹر جلدی سے مجھے اس کے جو مختصر اشارے وہ ایک دفعہ دہرا دیں. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقین کی صفات. اور جو ہم آگے پڑھ چکے صفحہ نمبر 2 کے اشارے 2 ہم نے پڑھے ہیں. وہ مجھے اتنا ٹھیک سے یاد نہیں ہے. کوئی بات نہیں، کوشش. کافرین جی جی جی. کافروں کے لیے کو ہدایت نہیں، ہدایت نہیں. منافقین کو ہدایت نہیں. منافقین کو ہدایت دیں. الحمدللہ آتے تو ہیں. الحمدللہ ہم تھوڑا سا ہچکچا جاتے ہیں نا، آتے ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ اس کو ہم مزید پکا کرتے رہیں گے. ان کو ہم اسی طرح سے بار بار پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہت اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں گے. چلیے جی اب ہم باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں اپنے سبق کا. ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے QC2 میں 5 پیجز پڑھنے ہیں. 20 صفحات میں ہمارا پہلا پارا ڈیوائڈ کیا گیا. مزید اس میں سے یہ کیا گیا کہ 5 جو پیجز ہیں اس میں ایک ایک ہمارا لیول پورا ہوتا جائے گا. تو C2 میں ہم 5 پیج پڑھیں گے. اسی طرح سے 3 4 5 میں الحمدللہ ہم اپنا پہلا پارا کمپلیٹ کریں گے. سورہ فاتحہ سے شروع ہم نے کیا ہے اور سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. ہم نے پہلے جو 4 پیجز ہیں ان میں ہدایت کس کو، متقین کو، اور کسے نہیں ملے گی، کافرین کو، منافقین کو، اور دعوت قرآن کے بارے میں پڑھیں گے. اور 5ویں پیج میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے. وہ پہلے انسان ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ہدایت یافتہ بنایا. ہم انشاءاللہ یہ 5 پیجز پورے کریں گے اسی طرح سے جیسے ہم نے QC1 میں کوئزز دیے، مڈ کوئز تھا، فائنل تھا. اسی طرح سے ہم انشاءاللہ اپنا یہ لیول کمپلیٹ کر کے QC3 کی طرف چلے جائیں گے الحمدللہ. ہم نے مختصر اشارے دیکھے، تعریف، دعا، ہدایت، صفات. آپ مختصر اشارے یاد کریں گے نا تو یہ جلدی یاد ہو جائیں گے. تعریف، دعا، ہدایت، صفات، اور اسی طرح سے کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے. کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے. تو آج ہم کہیں گے فسادی اور بے وقوف. ان لوگوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو پچھلی ہماری آیات تھی ان کے ساتھ کیسے ریلیٹ کیا جائے انہیں. منافقین اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے تھے حالانکہ وہ اللہ پر حقیقی معنوں میں ایمان نہیں رکھتے تھے. ان کے دلوں میں بری خواہشات اور شکوک کی بیماریاں تھیں. اب 2 باتیں ہیں، ایک کافرین کے لیے اور ایک منافقین کے لیے. ان کی بیماریاں بھی الگ ہیں اور ان کے جو سزائیں وہ بھی الگ ہیں. اس بات کو آپ نے آپس میں دونوں کو گڑبڑ نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا جی؟ کیونکہ جو کافرین کی بات ہوئی وہاں بات ہوئی ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں میں، پھر مہر لگا دی گئی. آنکھوں پر کیا ہے، پردہ ہے اور عذاب عظیم ہے. اور آگے وہ جو لوگ تھے منافقین جو کہتے تھے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، یعنی کہ یہ منافقین کی بات، وہ کہتے تو یہی تھے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، لیکن در حقیقت وہ نہیں ایمان لائے تھے. اب ان کے دلوں میں مرض ہے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. یہ 2 چیزیں آپس میں آپ نے گڑبڑ نہیں کرنی تاکہ جب آپ کو کوئز میں ایسا کوئی کویسچن آ جائے تو آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. ایسا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم تلاوت سے شروع کر لیتے ہیں اور تلاوت میں جا رہی ہوں کہ سب سے کی جائے. اچھا جتنا ہم نے پڑھ لیا اس کو آپ بھی اسی طرح سے جو بغیر ترجمے والا، ٹھیک ہے مصحف، اس میں سے آپ اس کو ترجمے کو بنایا کریں، کوشش کیا کریں کہ جتنا ہم پڑھ چکے ہیں اس کو ہم اسی طرح سے دیکھ سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کتنا آسان ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہر لائن میں 1 2 3 3 2 کے تناسب سے ہم نے نئے الفاظ سیکھنے، اور نئے الفاظ کیسے ہیں؟ اب جیسے تفسدو تھوڑا سا اگر ریلیٹ کریں تو فساد سے ملتا جلتا، عرض ہم اردو میں بھی یوز کرتے، فی کو ہم جانتے ہیں۔ اب یہ فکرے نئے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ یہ جیسے اب ایک پورا فکرہ ہوا اذا قیلا، اور اسی طرح سے لا تفسدوا فی الارض انما نحن مصلحون، اور نئے الفاظ دیکھیے گا بہت کم کم آئیں گے اس میں، اور کچھ ایسے نئے الفاظ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم فیملیئر تو ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ بعض دفعہ ہم نے اس پہ غور نہیں کیا ہوتا کہ اچھا یہ اس کا یہ معنی، اور یہ عربی میں بھی اسی طرح سے یوز ہوا ہے۔ ہم دیکھ لیتے ہیں ایک ایک لفظ کے بارے میں۔ اب دیکھیے گا وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا گیا۔ اب یہ جو کہا گیا ہے اس کو فی الحال کے لیے آپ ہائی لائٹ کر کے رکھ لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے کورس کے اینڈ میں، جو ہمارا جب انشاءاللہ 5واں پیج شروع ہوگا، وہاں پر ہم مجہول کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے۔ کچھ تھوڑا بہت ہم نے ٹچ کیا ہے، جیسے ہم نے کہا تھا لم یلد ولم یولد، تو تھوڑا سا ہم نے یہاں پر بھی مجہول کا جو پیسو وائز کا قاعدہ سیکھا تھا۔ اب اس کو مزید انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ قیلا کے بارے میں آپ اب صرف اتنا سمجھ لیں کہ یہاں پر کہنے والے کا ہم بتا نہیں سکتے کہ کس نے کہا، بس اتنا بتا دیا کہ اور جب کہا جاتا ہے، یعنی کہ جس میں ہمیں فائل کا پتہ نہیں کہ کون کہہ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جب ہم اپنے 5ویں پیج پر پہنچیں گے، تھوڑا مزید تفصیل سے دیکھیں گے تو یہ بہت اچھی سمجھ آ جائے گی۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو الفاظ ہم ہائی لائٹ کرتے جا رہے ہیں ان کو ہم نے پھر دوبارہ سے انالائز کرنا ہے کہ یہ کیسے بنے ہیں، یہ کس طرح سے ہم نے اس میں سے، اب یہ کس سے ملتا جلتا، قیلا کا جو آپ کو ایک لفظ کس سے ملتا جلتا لگ رہا ہے؟ کوئی آئیڈیا بتائیے گا مجھے۔ کالا قالا سے ملتا جلتا ہے، اس میں بھی کہنے کی بات ہے، یہاں بھی کہنے کی بات ہے، تو آپ اس کو ایک دائرہ بنا لیجئے یا ہائی لائٹ کر لیجئے۔ اس کے بعد ہے، اچھا ٹکڑے بنانے ہیں، وا ایک ٹکڑا ہے، ایزا الگ ہے، اور قیلا اور جب کہا جاتا ہے یا کہا گیا، لہم ان سے، یہ ہم پورا ٹیبل کر کے آئے ہیں۔ اس کے بعد لا تفسدو، فساد نہ پھیلاؤ، یہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہم وہ جو نفی والا اشارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لا تفسدو فساد نہ پھیلاؤ۔ اس کے بعد فی الارض زمین میں، اسے ہم جانتے ہیں، قالو پورا ہم نے ٹیبل کیا ہوا، قالا قالو، اچھا جی، تو وہ کہتے ہیں۔ اب تھوڑا سا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر ہونا چاہیے تھا انہوں نے کہا، ہاں یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی۔ تو اب ہم نے ایک چیز پڑھی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، ہم نے کہا تھا کہ جب اذا آ جائے تو یہ ماضی کے جو سیغے ہیں ان کا معنی یہ مضارع میں لے جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو اذا نظر آ رہا ہے، یہ جو ایزا ہے اس کا عمل چل رہا ہے، یہ ایزا نے آ کے کیا کیا؟ اچھا اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ایزا کے وہاں پہ تو ساتھ تھا ایزا جا، اب یہ ضروری نہیں کہ قرآن مجید میں آپ کو ہر جگہ اسی طرح سے ساتھ ساتھ افعال نظر آئیں۔ اب یہ ایزا کا اثر یہاں پر آ گیا، ٹھیک ہو گیا جی، ایزا اور یہ قالو، تو وہ کہتے تھے۔ اب یہ جو ہے تو یہ سیگا ماضی کا، لیکن ایزا نے اسے کیا کیا؟ اس کو مضارع میں لے گیا، اس کا معنی فی الحال والا کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انما، انما بھی ہم پڑھ کے آئے QC1 میں، کہاں پڑھا تھا؟
कुछ याद हो किसी को? इन्नमल इन्नमल आमालु बिन्नियात, तो बस तो सिर्फ, ठीक हो गया? हाँ, इसके अब टुकड़े नहीं करने, ठीक है? इन्नामा ये अपने आप में पूरा एक कलिमा, एक पूरा हर्फ है, ठीक है? इसके टुकड़े नहीं करने। इन्नामा बस, या हम तो बस, नहनु आती है ना, तो ये पूरे का मतलब हो जाता है हम तो बस, ठीक हो गया जी? मुस्लिहून क्या है? इस्लाह करने वाले हैं। अच्छा जी, और जब कहा जाता है उनसे फसाद ना फैलाओ जमीन में, तो वो कहते हैं हम तो बस इस्लाह करने वाले हैं। मुनाफिकीन क्या करते थे? देखने में मुसलमान लगते थे मगर अंदर से कुफ्र पर अमल करते थे। मदीना और उसके आसपास के दुश्मनों के वफादार थे, यानी कि मुसलमानों के पास बैठते थे, उनके प्लान सुनते थे, उनकी सारी बातें जाकर अपने जो उनके मुनाफिक के जो दुश्मन थे मुसलमानों के, जो कुरैश के सरदार थे, उनको जाकर ये सारे उनके मुसलमानों के प्लान वगैरह बताया करते थे, उनके साथ वफादार थे, और मुसलमानों के साथ या इस्लाम के हक में बिल्कुल भी मुखलिस नहीं थे। अब आप देखिए कि नतीजा क्या बताया इस्लाम को ना मानने का। जो इस्लाम को नहीं मानता वो अपनी ख्वाहिशात पर अमल करेगा, जिसके नतीजे में क्या होगा कि उसकी बातें और उसका काम फसाद ही का सबब बनेंगे। और कुरान मजीद में एक और जगह पर भी इरशाद फरमाया गया है, वला तअसुदु वला तअसु फिल अर्द, और जमीन में फसाद ना फैलाओ या फसाद फैलाने वाले ना बनो। जब उनसे कहा गया फसाद ना फैलाओ तो बात मानने की बजाय उल्टे दावे करने लगे कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। कैसे इस्लाह करने वाले? कि हम तो बता रहे हैं कि कुफार ये कर रहे हैं, मुसलमान ये कर रहे हैं, तो हम इनकी इस्लाह करने वाले हैं कि हम उनकी बातें आपको बताएंगे। और इस तरह से वो बिगाड़ का बाइस बनते हैं। एक दफा कौन पढ़ना चाहेगा इसे? अच्छा जी, पढ़ना ऐसी है, वाह और इजा जब कीला कहा जाता है वर्ड। हाँ जी जवेरिया। वाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह और इज़ा जब क़ीला कहा जाता है, लहुम उनसे, ला नहीं, तुफसिदु फसाद फैलाना, फिल अर्ज़ी ज़मीन में, में अल अर्ज़ ज़मीन, क़ालू तो वो कहते हैं, इन्नमा इन्नमा हम तो बस, इन्नमा बस नहनु हम, मुस्लिहून इस्लाह करने वाले हैं, अला जान लो। नहीं, अभी हमने सिर्फ बस इतना मुस ही, अभी हम ठीक यहाँ है, पर सिर्फ इतना ही हमने पढ़ा है। यहाँ पर एक सही मरतबा से। कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम देखते हैं आला को, देखेंगे आला आपके मेरे ख्याल से उसमें गुजर चुका है ना, वर्कबुक में। तो इसका माना है जान लो, खबरदार रहो। जैसे किसी बात को तंबी करने के लिए बताया जाता है, एम्फेसिस के लिए, जान लो। बच्चों को भी हम कहते हैं खबरदार, जो आइंदा सीखे, उसी तरह से अल्लाह ताला ने खबरदार किया। आला जान लो, इन्नाहुम बेशक वो, इन्ना, ठीक है? इन्ना का पूरा आप टेबल भी बना सकते हैं, इसको बना के देख भी लीजिएगा। ये उसी तरह से आप जमीर जोड़ेंगे हर्फ के साथ, पूरा टेबल बन जाएगा। बेशक वो, आगे है हुमुल मुफसिदून, यानी कि वही हैं। सिस्टर 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 ये आ ला जैसे हम काफी लफ्जों में लगाते हैं जब हमने सवालिया करना होता है, लेकिन तो यहाँ पर क्या इसको नहीं इकट्ठा कह पढ़ेंगे, सकते? नहीं क्या इसको नहीं, इकट्ठा पढ़ेंगे, ठीक है? आला इसको पढ़े इकट्ठा इसको, पढ़ेंगे। ठीक है? आ और ला आ अलग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इन चीजों को अलग करने लग गए ना, तो ये फिर बहुत इसमें गड़बड़ हो जाएगी। ये पूरा एक ही वर्ड है। जैसे उर्दू में बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं कि वो इकट्ठे भी बोले जाते हैं और बाज दफा अलग अलग भी बोले जाते हैं। इकट्ठे बोले जाए तो उनका मतलब कुछ और बन जाता है, अलग अलग बोला जाए तो उनका मतलब और बन जाता है। आप इसकी आसान मिसाल चबली कबाब से देखिएगा, ठीक है? अब इसको इकट्ठा बोलेंगे तो वो माना ही और हो जाता है, लेकिन अगर आप वैसे बोले तो उसका बिल्कुल चेंज हो जाता है माना। आला जान लो, इन्ना हम, अच्छा यहाँ पर दोबारा से हुमुल मुफसिद आ गया, यानी कि 2 मरतबा हम, इसका मतलब है कि बड़ी खास बात बताई जा रही है कि जान लो बेशक वही है फसाद मचाने वाले। और लेकिन, और लेकिन को, लेकिन ये माना थोड़ा थोड़ा ये कि इसको अगर हम इसमें भी एक या समझ लें जेर के लिए, तो वो लेकिन ही बन जाता है। इसको जरा आसानी के लिए टिप के तौर पे हम ऐसे करते हैं, वो लाकिन का माना लेकिन ही है। ला नहीं यशउरून, वही वाला आ गया, शारा यशउरू वाला, हमारा मुदारे का दूसरा वाला सीगा, वो नहीं समझते। अच्छा जी, इसमें हम देखते हैं ऐसा मुस्लिम मुआशरा जहां कुरान और सुन्नत पर अमल ना किया जाए, वहां फसाद ही होता रहेगा।
اگرچہ وہاں کے لوگ جتنے بھی تہذیب یافتہ ہوں تہذیب کی بات کریں، لیکن قرآن اور سنت پر عمل نہیں ہوگا تو نتیجہ صرف اور صرف بگاڑ ہی ہوگا۔ اور آج دیکھیے کہ ہمارا معاشرہ بھی کافی حد تک بگاڑ کا شکار ہوا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی روایات بدل لی، تہذیب چینج ہو گئی اور بہت کچھ بدل گیا۔ تو کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ جہاں تک ہم سے اپنی کوشش کرنی ہو سکے، اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور اپنے ساتھ دوسروں کی بھی، کہ صرف اپنی اصلاح کافی نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا جی، اب ہم آگے دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، قیل لہم، کہا جاتا ہے ان سے، آمینو، ایمان لاؤ، کما، جیسے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیے گا وَإِذَا، شروع میں ایزا لگ گیا تو یہاں پر بھی آگے اس کا اثر پڑے گا۔ یہاں پر قیلا مجہول ہو گیا، کہا جاتا ہے، سوری، لہم، ان سب سے، آمینو، ایمان لاؤ، کما، کما صلیتا کی طرح، جیسے ہم نے پڑھا تھا، جیسے، آمانا، ایمان لائے، ناسو، لوگ، قالو، تو وہ کہتے ہیں۔ اب یہ جو تو ہے نا، یہ اردو کی مجبوری ہے، کیونکہ عربک میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب یہ بات ایسے بتائی گئی، پیچھے ایک فکرہ آ رہا ہے، تو اس کالو کے ساتھ ہم کہیں گے تو وہ کہتے ہیں، آ کیا، اب یہ وہ والا آ گیا، کیا جو آپ نے کہا تھا نا استفہامیہ، یہ وہ والا آ گیا، سوال والا۔ آ نؤمنو، نؤمنو یہ اپنی طرف والا اشارہ ہے، نؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما، جیسے، آمانو، آمانا، ایمان لائے، السفہاء، سفہا کہتے ہیں بے وقوفوں کو۔ اب یہ کس کو کہہ رہے تھے؟ یہ صحابہ کرام کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لائیں جیسے ایمان لائے وہ بے وقوف لوگ، نعوذ باللہ۔ اعلیٰ، جان لو، انہم، بے شک وہ، ہم السفہاء، وہی ہی بے وقوف ہیں۔ یعنی کہ صاف صاف بتا دیا گیا کہ یہ جو منافقین ہیں، یہ جو مسلمانوں کو اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ بے وقوف ہیں، اصل میں یہ بے وقوف تو خود ہیں، وَلَكِنْ لا، اور لیکن نہیں، یعلمون، مدارے، اور ہم نے دیکھا کہ اب یہ بات کی گئی کہ وہ سمجھ تو یہ رہے تھے کہ ہم ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ خود بے وقوف تھے اور اس بات کا وہ شعور نہیں رکھتے تھے، اس بات کے بارے میں وہ جانتے نہیں تھے۔ اچھا جی، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس میں کیا نئے الفاظ ہیں، کہاں سے ٹکڑے کیسے کریں گے۔ اچھا جی، وا اور اذا، جب، قیلا ہم پیچھے دیکھ کے آئے ہیں، فعل مجہول ہے، لہم، لا اور ہم دو ٹکڑے کر لیجئے، آمینو، آمینو ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں افعلو، ٹھیک ہو گیا جی، افعلو، 4 انگلیوں کے ساتھ زیادہ۔ اب یہ ٹیبل تھوڑا سا چینج ہے، یہ ہم انشاءاللہ QC3 میں پڑھ لیں گے، اس کو کور کریں گے، تب آپ اپنا جو پہلے والے ہم پیج پڑھ چکے ہوں گے اس میں سے ان کو ہائی لائٹ کیجئے گا کہ یہ والے افعال ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن تب یہ کہ تھوڑے سے یہ چینج ہو کے آتے ہیں، اس لیے ابھی ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ ابھی ہم نے کورس 2 میں صرف کمزور والے پڑھنے ہیں تاکہ سب کو آپس میں اس طرح سے گڑبڑ نہ ہو جائے کہ ہمیں سمجھ نہ آ سکے۔ تو یہ بھی اسی طرح سے افعال ہیں، بالکل اسی طرح سے آمانہ کا ٹیبل بنے گا، پورا ٹیبل ہم انشاءاللہ کر لیں گے۔ اب یہ اس سے ملتے جلتے سارے سیگے آ گئے۔ کما، جیسے، اب کما کے بھی ٹکڑے نہیں کرنے، ٹھیک ہے، کما پورا ایک ورڈ ہے، کا بھی جیسے کے لیے ہوتا ہے، کما بھی جیسے کے لیے۔ آمانا، ایمان لائے، لوگ، الناس کافی دفعہ دیکھ چکے ہیں، قالو تو وہ کہتے ہیں، قالا، قالو ٹیبل پورا ہو گیا، کیا، نؤمنو، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آمینو، آمانا اور اسی طرح سے نؤمنو، یہ ایک جیسے سیگے ایک ہی ٹیبل میں سے نکل کے آ جائیں گے۔ کما، جیسے، آمانا، السفہاء، السفہاء اس کی سفیہن اور السفیہن اور السفہاء، یہ اس کی ہم انشاءاللہ واحد جمع بھی دیکھ لیں گے، یاد رکھیں گے۔ یہ جو اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں اسماء اور افعال، یہ آپ کی ووکیبلری بھی زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے نا، تو اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان چیزوں کو آپ اس طرح سے یاد رکھیے کہ ان الفاظ کو آپ جہاں کہیں قرآن مجید میں دیکھیں تو فوراً سے کلک کر جائیں، تھوڑا سا ایک ترجمہ اپنے ذہن میں لا کے دیکھیں کہ جیسے ایمان لائے، بے وقوفوں کی بات کی گئی تو سفہا اس کا ہم نے ورڈ پڑا ہوا ہے۔ اعلیٰ، جان لو، انہم اسی طرح سے 2 ٹکڑے کر لیں گے، ہم ضمائر میں سے ہے، سفہا دوبارہ سے آ گیا، وَلَكِنْ، وا اور لاکن، ٹھیک ہے، لا اور کن کے 2 ٹکڑے نہیں بنانے، وَلَكِنْ
آگے ہے لا اور اس کے بعد یعلمون. اچھا جی اگر کہا جائے یعلمون تو اس کے بھی ٹکڑے نہیں کرنے, ٹھیک ہو کیا, یہ اس کا اپنا پورا ایک مکمل, جیسے ہم نے کہا تھا عالمہ یعلمو, اس کے بعد ہم نے بنایا تھا یعلمون, یہ وہی والا ٹیبل ہے, وہ نہیں جانتے. الناس سے مراد کون تھے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین, اور جو اس وقت بھی اور آج تک کے لیے سچے مومنوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. کیا ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, جس کی بھی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے. تو یہ ان جو ہستیاں تھیں, عظیم ہستیاں جنہوں نے کتنی قربانیاں دی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, ان کے بارے میں یہ ایسی زبان استعمال کر رہے تھے کہ یہ تو بے وقوف ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی غلطیوں سے بچائے. آج کا دور ہے, بہت سے لوگ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں بعض دفعہ فرقہ واریت کی وجہ سے. تو صحابہ کرام ہے, انبیاء کرام ہے, کسی کے بارے میں کوئی ایسی لغو بات نہیں کہنی. منافقین سے کہا جاتا تھا, جب بھی کہا جائے کہ ایمان لاؤ تو ان کے جیسا ایمان لاؤ, تو وہ کہتے کہ ہم ان بیوقوفوں جیسا ایمان نہیں لانا چاہتے. اب یہ ان جو ان کے رستوں میں آنے والی تکلیفیں تھیں یا مشکلات تھیں, اس کی وجہ سے بھی ڈرے ہوئے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم دائرہ اسلام میں آئے تو ہمارے ساتھ بھی ویسی مشکلات ہوں. تو یہ تو دنیا فانی ہے, زندگی مختصر ہے, کتنی ہے, آذان سے نماز تک کی زندگی ہے. اذان دی جاتی جب بچہ پیدا ہوتا ہے, اور جب رخصت ہوتا ہے اس دنیا سے تو اس کی نماز پڑھا دی جاتی. یہ مختصر سا وقت ہے, اس کو سوچئے گا کہ اس کے بارے میں انہوں نے دنیا کو ترجیح دی آخرت پر, اور وہ دنیا میں جو ان کے پاس عیش اور جو بھی چیزیں تھیں مال وغیرہ, اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. اور وہ در حقیقت یہ چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے غیظ و غضب سے بھی بچیں, ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں کفار میں سے سمجھیں اور ہمیں کوئی نقصان پہنچائیں. اور کفار کے ساتھ بھی وہ مخلص رہتے تھے کہ کفار ہمیں کسی طرح کا نقصان نہ پہنچائیں. ان کے لیے اپنا پیسہ اور پوزیشن بہت اہم تھی. تو اس کو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے بھی کہ دنیا کی جو حقیقت ہے یا قیمت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی حقیر ترین ہے. تو اس کے لیے آخرت کے لیے اپنی دنیا کو کبھی بھی فوقیت نہیں دینی. انہیں یقین تھا کہ مدینہ کے اطراف دشمنوں کے درمیان سے مسلمانوں سے بچ سکیں گے, اسی لیے وہ اس وقت کے مشرکوں اور یہودیوں سے بھی گہرے تعلقات رکھنا چاہتے تھے. وہ اخلاص کے ساتھ اسلام کی پیروی کرنے والے مسلمانوں کو بے وقوف سمجھتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ سمجھتے تو وہ ان لوگوں کو تھے, لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ وہ خود بے وقوف ہیں. اور یہ کون تھے؟ یہ فساد پھیلانے والے لوگ تھے. اچھا جی, مگر ان کے مرنے پر ہی انہیں اپنی بے وقوفی اور حماقت کا احساس ہو گیا ہوگا. اور کچھ لوگوں نے تو اپنی زندگی میں ہی دیکھ لیا کہ مسلمانوں کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا. اسلام کیا ہے؟ اسلام اللہ رب العزت کا دین ہے, تو اللہ رب العزت کے دین پر آنچ نہیں آئے گی. جی, پہلے جویریہ نے کیا تھا ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ, اب میں چاہتی ہوں کہ کوئی اور سسٹر آئیں. میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. جی, نام بھی بتائیے گا. جی, ریحانہ سر. جی, ریحانہ سسٹر. جی جی. وَإِذَا, اور جب قیلا کہا جاتا ہے لاہم ان سے, آمینو ایمان لاؤ, کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے, الناس لوگ, قالو وہ کہتے ہیں, کیا نؤمنو ہم ایمان لائیں, کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے السفہاء بے وقوف لوگ, الا جان لو یا خبردار, انہم بے شک ہم وہی السفہاء بے وقوف, اور لیکن لا نہیں یعلمون نہیں وہ جانتے. جزاک اللہ خیرہ سسٹر, جزاک اللہ. اور جب ہم نے الفاظ کو توڑ کے پڑھنا تو پھر بارک اگر اللہ آپ نے ہم الگ پڑھ لیا تو السفہاء, ٹھیک ہے, یہ جو ٹھیک ہے. تشدید ہوتی ہے نا, یہ بتاتی ہے کہ ہم نے اسلام کو نہیں پڑھنا. اب ہم یہ جو جی الف ہے اس کو سین کے ساتھ ملا دیں, جی السفہاء. جی جی, ادھر زبر لگ جائے گی. ہاں جی ہاں جی, صفحہ کا واحد کیا ہوگا؟ یہ ابھی ہم پڑھیں گے, ابھی ہم دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے کیا جی. اچھا, رواں ترجمہ کیا ہے؟ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں
सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। अच्छा, आगाह का ये एक और भी तर्जमा किया जा सकता है, सुन रखो। या हो सकता है कि आपने जो तर्जमे वाले मुसहफ पढ़े उसमें आपने यही तर्जमा पढ़ा हो, सुन रखो बेशक वही लोग फसाद करने वाले हैं लेकिन नहीं समझते। अगर हम यहाँ पर सुन रखो का तर्जुमा करें तो फिर वो सामिया जहन में आ जाता है ना, तो इसलिए हमने कोशिश करनी है कि जो तर्जुमा आपको स्लाइड्स में पढ़ाया जाए वर्ड टू वर्ड में, आपने उस पर फोकस करना है। और जब उन्हें कहा जाता है कि तुम ईमान लाओ, जैसे लोग ईमान लाए, तो वो कहते क्या हम ईमान लाए जैसे बेवकूफ ईमान लाए? तो आगाह रहो, सुन रखो, खुद वही बेवकूफ है लेकिन वो जानते नहीं है। अच्छा, जिसमें से असबाब क्या निकालेंगे? मुनाफिकीन फसाद फैलाते थे और खुद इस्लाह करने का दावा करते थे। अब जब आप वर्कबुक करते हैं ना, तो उसमें ये छोटे छोटे इस तरह से पॉइंट लिख सकते हैं, इनको अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं कि इसी, लेकिन ये कि मतन चेंज नहीं होना चाहिए, जो आपका पॉइंट्स हैं वो वही होने चाहिए। थोड़ी बहुत अल्फाज की तब्दीली अगर आप करते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। मुनाफिकीन बेवकूफ हैं क्योंकि उन्होंने आखिरत के मुकाबले में दुनिया को तरजीह दी। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी दुआ क्या होनी चाहिए? ए अल्लाह, सहाबाए कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनश शिक़ाक़ि वन निफ़ाक़ि वस्सूइल अख़लाक़ि। ए अल्लाह, बेशक मैं, अल्लाहुम्मा हमने बार बार पढ़ा, देखा कि अल्लाहुम्मा के टुकड़े नहीं करने, इन्नी मैं आऊज़ु तेरी पनाह में आता हूँ या मैं पनाह में आती हूँ, बिका तेरी, मिन से शिकाक यानी कि बदबख्ती, वन निफाक नफाक से, वसूइल अखलाकी और बुरे इखलाक से। अल्फाज तकरीबन वही हैं तो इसको समझना भी आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। प्लान हमारा क्या होना चाहिए कि इंशाअल्लाह मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने का प्लान बनाऊंगी इंशाअल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अस्मा कौन कौन से हैं और भी, ठीक है। जैसे अब अल अर्द है, हमें पता चल रहा है कि इस्म है, नहनु इस्म है, लेकिन ये कि यहाँ पर जो नए आते जाएंगे जिनकी ये कि जमा और वाहिद हम देखेंगे या मुज़क्कर मुअन्नस देखेंगे, उनको जरा हाईलाइट कर दिया जाता है। जैसे मुस्लिह, अब यहाँ पर ये गौर करना आपने, अगर आपको क्विज में दिया जाए मुस्लिह तो दोनों तरह की जमा बनाएंगे, मुस्लिहुन दिया जाए तो मुस्लिहून, अगर मुस्लिहिन और मुस्लिहन हो उनमें से कोई हो तो आपने मुस्लिहीन वाली जमा बनानी है। मुफसिद, मुफसिदून, मुफसिदीन, ये कौन सी वाली जमा बन रही है? हमने दो तरह की जमा पढ़ी, सालिम, जमा ये सालिम। सालिम वाली है क्योंकि पूरा लफ्ज मौजूद है, इजाफा किया गया वाउ नून और या नून का। और सफीहुन, सुफहाउन, ठीक हो गया जी, ये मुकस्सर वाली हो गई क्योंकि सुफहाउन पूरा ये सफीहुन इसमें आया नहीं है, ठीक हो गया जी। हमारे जो फतहा, नसरा और दरबा यानी कि सेहतमंद, अब आप लोगों को अंदाजा भी हो गया ना सेहतमंद और कमजोर में फर्क क्या है। तो ये जो सेहतमंद है जिनके मादा में तीनों अल्फाज सेहतमंद हो, कोई लफ्ज कमजोर ना हो मादा में, ये हमें यहाँ मादा से ही पता चल जाएगा, ठीक हो गया। जो हमारा माजी वाला पहला सीगा होता है जो सेहतमंद अफाल, उनमें वही उसका मादा आ जाता है। सीन आइन रा मादा है, बाब नून पर, शारा यशउरु उशउर शाइरुन मशउरुन शुउरुन। हमें पता चला कि शायर भी अरबिक वर्ड है, इसी तरह से शुऊर भी। इसका माना क्या है? उसने शऊर रखा या वो समझा। आलिमा हम कर चुके हैं, आलिमा, यालमु, इलम, आलिम, मालूम और इल्मुन। इसी तरह से नीचे जो अल्लिम लिखा है इसको हम इंशाअल्लाह की उसी चीज के पहले लेसन में ही कवर कर लेंगे क्योंकि ये इससे मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत फर्क है, इस फर्क को हम इंशाअल्लाह की उसी थ्री में डिटेल से समझ लेंगे। अच्छा जी, ये साथ साथ पीपीआई करने का भी बताया हुआ है ना, तो ये आपने जरूर करनी है। कॉफ वाओ लाम, ये इसका मादा है, यहाँ बताया गया कि जो इसका कॉफ और अलिफ है ये कोड है, ठीक है। मेन बाब इसका क्या बनता है? कोई मुझे बताएगा मेन बाब क्या है? नासारा। नौसारा, इसका मेन बाब जो है नौसारा है। और अब कोड क्यों बनाया गया कॉफ अलिफ को? ये पहला टेबल है, तो QC2 में हमने पहला पहला टेबल करना है, उस टेबल को हम कोड बना लेंगे, कॉफ अलिफ कोड। अब इसका मतलब यह है कि कौला की तरह के जितने भी हम अफाल बनाएंगे उनका कोड जो होगा कौ होगा, ठीक है, कॉफ अलिफ कौ।
अब हमें अलिफ जो नजर आ रहा है, हमने कहा था कि अलिफ कभी भी ये मादा का हिस्सा नहीं हो सकता, तो कॉफ वाओ लाम, क़ाला यक़ूल क़ाइलुन मक़ूलुन और क़ौलुन। यहाँ पर सिर्फ एक ही हमें कमजोर फेल नजर आया, जैसे हमने लास्ट टाइम काना वाला देखा था, इस दफा काला वाला देखा। अब हम ऐसा करेंगे, अपना इंशाअल्लाह ग्रामर पार्ट शुरू करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, जी सिस्टर शमीम। सिस्टर ये ना क्वेश्चन इस तरह से अगर आए कि फसाद कब और कैसे फैलता है, तो इसका जवाब हम कैसे देंगे? कुरान और सुन्नत पे अमल ना किया जाए तो फिर मुआशरे में फसाद फैलता है। ठीक है जज़ाकल्लाह। जी, वाइय्याकी। असल में ना जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, ये सारे आपकी स्लाइड में भी होते हैं, बुक्स में भी होते हैं, और ये सारे जवाब हमारे लाशऊर में भी होते हैं। हमें अंदाजा होता है इन बातों का, या हम भुला बैठे हैं, या हम उस तरह से उसको समझना नहीं चाहते। लेकिन अब वक्त आ गया, अल्लाह ताला ने हमें मुंतखब किया, हम अल्लाह ताला का इंतखाब है, अल्लाह ने हमें चुन लिया कुरान सीखने और सिखाने के लिए। तो अब हम इंशाअल्लाह सीखेंगे और सिखाएंगे, अपनी भी इस्लाह करेंगे और दूसरों की भी इस्लाह करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी क्या ख्याल है, शुरू कर लिया जाए? अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम शुरू कर लेते हैं, फिर एंड पे हम कुछ समझ लेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन उसमें से मिस हुआ हो, होमवर्क में से कुछ रॉन्ग हुआ हो, या जो मैंने ये जो असाइनमेंट दी थी, अफसाने दी थी, उसमें से ड्रिल में से किसी ने कुछ समझना हो, तो वो फिर हम इंशाल्लाह एंड पर समझेंगे। अभी हम क्या करते हैं, एक दफा जरा अपने हाथों को खोल लीजिए। टीपीआई के साथ हमने अपना आज का जो टेबल है दुआ करना है। एक दफा मुस्कुरा लीजिए कि दुआ का टेबल सीखेंगे और 199 कुरान मजीद में आने वाले अल्फाज को हम इसी थोड़े से 5-10 मिनट के अंदर सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। कमजोर हुरूफ के बारे में बार बार ये स्लाइड्स क्यों दिखाई जाती है कि हमें अंदाजा होना चाहिए कि वाओ, या और अलिफ कमजोर हुरूफ हैं। कमजोर हुरूफ हैं तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरे से बदल भी जाते हैं, एक दूसरे की जगह भी ले लेते हैं, गायब भी हो जाते हैं और कभी कभी वापस भी आ जाते हैं। कमजोर अफाल में जो पहली बात याद रखनी है कि 4 अबवाब हैं, फतहा, नफरा, दरबा, स्वामिया। मेन बाब यही होंगे। इन दरवाजों से गुजर कर हमने अपने कमजोर अफआल बनाने हैं। यानी कि कमजोर अफआल भी किसी न किसी पैटर्न पर आएंगे, जो हमने सलासी मुजर्रद, यानी कि सुलासी मुजर्रद कौन से हैं, जो हमने सेहतमंद अफआल QC1 में पढ़े थे। और ये एक दूसरे का सहारा भी बनते हैं। और ये जो हमजा है, ये हमजा क्या करता है, तीनों की हेल्प करता है, इसीलिए इसको दरमियान में बिठाया गया। हमारे सर कहते हैं कि ये लाडला है, हमजा लाडला मैम है। आपकी आवाज नहीं आ मेरी आवाज नहीं आ रही? क्या सबको नहीं आ रही मेरी आवाज? रही, अब बेहतर हुई है। अब बेहतर हो गई है? अच्छा जी, मेरे ख्याल से हाँ वो जी। मेरा क्लिक कर गया है डाटा। अच्छा जी, चलिए देखते हैं हम। अच्छा जी, अब ये हमें क्या समझना है कि यहाँ पर हम अलिफ लिखेंगे। अलिफ जो होगा ये बदली हुई शक्ल होगी वाव की या फिर या की। अलिफ मादा का हिस्सा नहीं होगा। और जहां कहीं आपको अलिफ मादा में नजर आए तो हमने फौरन समझ लेना है कि ये हमजा है, ये अलिफ नहीं है। ठीक हो गया जी? इस बात को याद रख लें, कहीं लिख लें, ये आपके काम आ जाएगा इंशाल्लाह। हमने अगले 1-2 लेसन में हमजा वाले अफआल करने हैं, तो आपने ये याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक दफा पढ़ लेते हैं। कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी, फतहा नसरा, वरना मार पड़ेगी, इसीलिए सुन लो। गौरबा सामिया, अल्लाह ने देने का वादा किया। वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा। औला ज्यादा, इसीलिए दुआ करो हिदायत की। दआ हदा, इनमें से हम कितने टेबल कर चुके हैं? वहाबा कर लिया, वादा कर लिया, कौला कर लिया, ज्यादा किया हमने जी लास्ट क्लास में किया। लास्ट टाइम किया था। और दा की बारी आ गई, कौन सा रह गया हमारे पास? सिर्फ हदा रह गया। इंशाल्लाह हमने कर लेना है जल्दी। अच्छा जी,
دعا کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ دعا میں کمزور حرف آخر پر ہے. اب آپ نے پتہ کیا کرنا ہے, آپ 3 پیجز بنا لیں. ایک پیج پہ آپ لکھیں جس میں کمزور حرف شروع میں ہے, ایک میں درمیان میں ہے اور ایک میں اینڈ پہ ہے. یہ باتیں ہمیں کچھ تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد سمجھ آئی تھی, لیکن یہ کہ بہت فائدہ ہو جائے گا جب آپ یہ کریں گے. اسی طرح سے 3 کالم بنا لیں یا آپ 3 الگ الگ پیجز بنا لیں. اس کے بعد آپ جتنے بھی افعال کریں, آپ دیکھیں کہ کمزور حرف شروع میں ہے تو آپ اس کو وہبا وعدہ اس لائن میں ڈال دیں. جہاں آپ دیکھیں درمیان میں ہے وہ آپ اسی کے نیچے ڈال دیں. فاریا بارو کپڑا لائن لیا گیا. اچھا جی, کہیں پہ آندھی چل پڑی ہے اور اپنے مائک بارو کپڑا اتاری نے لیا گیا. اچھا جی, اپنے مائک ذرا آف رکھا کریں, آپ کے گھر کی پرائیویٹ باتیں ہم سب کو پتہ چل جاتی ہیں. اچھا جی, اب ہم کیا کریں گے کہ قولا زیادہ جن کے درمیان میں ہے, اب یہ نہیں دیکھنا کہ یہ قولا جو تھا یہ تو نوسورا پہ تھا, زیادہ تھا یہ دورابا پہ تھا. یہ جو درمیان میں آ رہے ہیں نا, یہ پھر آپس میں ویسے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے. کیا ملتا جلتا ہوتا ہے ہم ابھی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ہنالک دعا زکریا ربہ. اب آپ دیکھیے کہ دعا جو ہے اس میں پکار ہے, اور جب پکارا زکریا نے اپنے رب کو. اچھا جی, اس کے بارے میں جب چلیں پورا ٹیبل کرتے ہیں پھر اینڈ پہ بات کریں اس کے بارے میں. دعا اس نے پکارا, دعو ان سب نے پکارا, دعوتا آپ نے پکارا, دعوتو میں نے پکارا, دعوتم آپ سب نے پکارا, دعونا ہم سب نے پکارا, دعت اس عورت نے پکارا. جو پہلا والا ٹیبل ہوتا ہے اس کو آپ اس طرح سے یاد رکھا کریں کہ اس میں 2 تبدیلیاں آ گئی. اب آپ دیکھیے گا اس میں یہ جو واؤ نیچے آ گئی, یا جیسے ہم نے دعا کے بعد دعو کیوں بنایا, پھر دعو کے بعد ہم نے دعات کیوں نہیں بنایا, دعاتو کیوں نہیں بنایا. تو یہ جو تبدیلیاں ہیں چھوٹی چھوٹی, ان کو ہم نے یاد رکھنا ہے, کیونکہ یہ ہمارے جو ریفرنس ٹیبل ہے نا, یہ جو پہلا ٹیبل ہے یہ قرآن پاک سے اسی طرح سے لیا گیا, کیونکہ قرآن مجید میں اسی طرح سے اللہ رب العزت نے الفاظ لکھے ہیں, الفاظ اسی طرح سے اتارے گئے ہیں. تو ان الفاظ کو ہم نے صرف خود سمجھنا ہے. سمجھنا کیسے ہے, ہم نے ان کو ٹیبلز کے ذریعے سمجھ لینا ہے, ان کا مین باب سمجھ لینا ہے, ان کو لکھنے کا طریقہ سمجھ لینا ہے, اور ان کے بارے میں جتنی بھی باتیں وہ ہم نے یاد رکھنی ہے. اب اس ٹیبل کو کیسے کریں گے؟ دعا اس نے پکارا, دعو ان سب نے پکارا, دعوتا آپ نے پکارا, دعوتو میں نے پکارا, دعوتم آپ سب نے پکارا, دعونا ہم سب نے پکارا, دعت. ٹھیک ہو گیا. دال عین اور تا, الف ہم نے کہا تھا چونکہ مادہ کا بھی حصہ نہیں ہے تو اس کو نکال ہی دیا. دعت نے اس عورت نے پکارا. اب ایسا کریں کہ کوئی سسٹر ماضی کا دہرا لیں, ترجمے میں دہرا لیں تاکہ یہ منہ پر بھی آ جائے. میں کروں؟ جی جی کیجیے گا, میں دہراؤں؟ دہرائیے. دعا اس نے پکارا, دعو ان سب نے پکارا, دعوتا آپ نے پکارا, دعوتو میں نے پکارا, دعوتم آپ سب نے پکارا, دعونا ہم سب نے پکارا, دعت وہ عورت نے پکارا, اس عورت نے. ایک اور سسٹر کرنا چاہ رہی تھی وہ بھی کر لیں. کیجیے گا. 2 ہینڈ ریز تھے. اچھا جی, ایک سسٹر نے کر لیا, دوسری ایک سسٹر نہیں کرنا چاہ رہی, تو ہم اس کو ترجمے کے بغیر ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں. دعا, دعو, دعوتا, دعوتو, دعوتم, دعونا. اور اس کی چابی کیا ہے؟ دعا ہمیں چابی ملی اور ہم نے پورا خزانہ ماضی کا کھول لیا. اب سب انمیوٹ کر کے کیجیے گا. حل دعا, نعم دعا, حل دعو, نعم دعو, حل دعوتا, نعم دعوت. حل دعوتم, نعم دعونا. ٹھیک ہو گیا, میرے اشارے الٹ پلٹ. اچھا جی, اب اسی کو ہم نے آگے اللہ کا اسم لگا لیا, اسم دلالہ لگا لیا, اس کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر. یہ زبر ہمیں بتاتی ہے کہ اب ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ کو پکار رہے ہیں. حل دعا اللہ, کیا اس نے پکارا اللہ کو. ٹھیک ہے, پیش ہوتی تو پھر اس کا معنی کچھ اور ہو جاتا. اب یہ جو زبر ہے یہ فائل سے بن جاتی ہے, مفعول کی طرف لے جاتی, سبجیکٹ کو آبجیکٹ بنا دیتی ہے. حل دعا
अल्लाह, क्या आंसर करेंगे? क्या उसने पुकारा अल्लाह को? नाम दआ अल्लाह, नाम डालना। हाँ, इसको अलग अलग पढ़ने ज्यादा आसान हो जाएगा। हल दआ वल्लाह, नाम दआ नाम अल्लाह, दाऊ नाम अल्लाह। दाउल्लाह, हल दआउत अल्लाह, नाम 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 दाउल्लाह, दाऊ दाउल्लाह, अल्लाह। हल दआउतुमुल्लाह, नाम नाम दाउना दाउल्लाह, दाउनल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब इसका जो हमने इसका जो बना, दूसरा सीखा था वो जज़म के साथ था ना, दाऊ दाऊ, ये जो और होती है ना, ये ये सवाल में वाव जो पेश है, आते ये हैं ना। वाव और ये अलिफ, ये जमा की निशानी है, ठीक है। जी ये वाव अलिफ, ये जी जितने भी आप देखें टेबल सब में हाँ, ऐसे ही है, ठीक है। फालू, लेकिन अभी जो सवाल जवाब हमने पढ़ा तो उसमें दाउल हाँ था इसमें, ना, हाँ इसमें दाउल। आपने जब अल्लाह के साथ देखा, यहाँ पे आप कह रहे जी हैं, हाँ वो एक मिस हो गया। जी जी, अच्छा, यहाँ पर ये ठीक ठीक ठीक, यहाँ पर पता है क्या हुआ है, मिलाने के लिए ये जो अलिफ है ना, इनको हज़फ कर दिया जाता है, ये वाले, ठीक है। इनके ऊपर कोई जज़म नहीं है, अच्छा पेश नहीं है, जेर नहीं है, जबर नहीं है। इसको अच्छा, अगर आप तजवीद की जुबान में सीखे, हमज़ातुल वसल कह देते हैं, ठीक है। इसको गायब कर दिया जाता है, फिर इसको डायरेक्ट ला दिया जाता है, दाअवुल्लाह। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अल दाऊ ये जो अल्लाह। वाव के ऊपर पेश आ गया ना, तो हाँ ये जी, मैं पूछ रही हूँ, जैसे ये यही पहले तो जज़म था ना इस पे। ये जज़म था। अब ये जो पेश है ना, क्योंकि ये टेबल नौसरा का ना, इसलिए इसके ऊपर पेश आएगा। वाव वैसे भी पेश ही मांगता है। और मिलाने के लिए, अच्छा, ठीक है, मिलाना है ना, जब मिलाने के लिए। जब मिलाना है जी तो जी इसको जज़म से हम मिला नहीं सकते, और दा अल्लाह कहेंगे तो वो इसी तरह का हो जाएगा, ठीक है, दा अल्लाह हो जाएगा, सही। ठीक है। जी अब ये थोड़ी ठीक है, थोड़ी ये जो तब्दीलियां, ये इस वजह से बोलने में आसानी के लिए की जाती हैं। सही, ठीक है जी, ये जज़ाकल्लाह। अच्छी बात है, जब ये आप ये गौर करते हैं ना, ये गौर करना भी, क्योंकि आगे सारा जितना भी हमने अफ़आल के लेसन पढ़ने, उन सब में हमने ये छोटी छोटी तब्दीलियां देखी हैं। इनको आप इसी तरह से हाईलाइट करके भी रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपके सीखने सिखाने में बरकत नसीब फरमाए। अच्छा जी, अभी सबसे पहले फतह, नसरा, दरबा पे इसको उतार के देखा, क्योंकि सामिया पे आ नहीं सकता, क्योंकि इसके नीचे हमें जेर नजर नहीं आ रही। तो अब ये तो या तो जाएगा फतह यफ्तहू पर, तो बनाकर देखा गया दा या दा, तो इससे बात नहीं बनी। इसी तरह से दा या दई, अरबों की मर्जी थी कि इसको ऐसे ना बनाया जाए, बल्कि दा या दुऊ, दा या दुऊ, इसको बेहतरीन करार दिया गया। तो इसी को हम आगे लेके चलेंगे। और ये हमें बता रहा है कि ये जो पेश क्या बता रही है, ये बाब नून से है, ठीक हो गया जी। अब हम इसका पूरा टेबल भी देख लेते हैं कि पूरा टेबल हमने कैसे पढ़ना है। यदऊ, वो पुकारता है या पुकारेगा। यदऊना, वो सब पुकारते हैं। तदऊ, आप पुकारते हैं। अदऊ, मैं पुकारता हूँ। तदऊना, आप सब पुकारते हैं। नदऊ, हम सब पुकारते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं बन रहा इसको देख के, मुदारे को देख के? कुछ थोड़ा सा इसमें गौर कीजिएगा। अभी तक हाँ, हमने, मैम इसमें मोनिस का नहीं बताया आपने। हाँ मुअन्नस का तो वही आ जाएगा ना, हल वादा तदऊ, से मिलता मुअन्नस का जुलता वही है। आ जाएगा, हल तदऊ। वादा से, हाँ, हम यहाँ पर वादा की देख रहे, टेबल से मिल, हाँ ये किसके टेबल से? वादा की टेबल से मिलता है, ये मिलता मैं जुलता है। ज्यादा की टेबल से, आधा का कह रही हूँ। वादा, वादा। अच्छा वादा। जी, वादा की टेबल से ये क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि देखिए, वादा में जो कमजोर हर्फ था वो शुरू में था, ठीक है। कौला की तरह क्यों नहीं लग रहा? कौला में दरमियान में था। काना की तरह, काना की तरह, काना की तरह नहीं, काना की तरह क्यों नहीं लग रहा? काना में भी ये था कि कमजोर हर्फ दरमियान में था। ये अपनी नौयत का आज हम पहला टेबल कर रहे हैं। मेन बाब तो नौसरा ही है, लेकिन ये कि दाआ हम पहला टेबल कर रहे हैं जिसका आखिरी हर्फ अलिफ है, ठीक है, कमजोर है। अब ये जो कमजोर हर्फ है, ये जो पेश आ गई नौसरा वाली, इसने अपने बाद अलिफ को आने नहीं दिया। यद ऊ आ कुछ बनता नहीं है ना, सेंस नहीं बनती।
تو یدعو یہ جو پیش اور واو کا آپس میں کنیکشن ہے، لنک ہے، اس وجہ سے یدعو. اب اس کے آگے آپ نے الف نہیں لگا دینی، یہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. یہ جو واو الف ہے یہ جمع کی نشانی ہے، اور یہاں پر جمع ہم کیا بنائیں گے؟ یدعونا. ٹھیک ہو گیا؟ اس کو آپ اس طرح سے یاد رکھیں کہ دعا یدعو، دعا یدعو، یہ جو پیش تھی اس نے واو مانگی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یدعو یدعونا، تدعو ادعو تدعونا، ندعو. اس کو آپ بے شک لکھ بھی لیں، ایک چھوٹا سا اپنے پاس نوٹ بنا کے لکھ لیں کہ جو واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر اور الف سے پہلے فتحہ یعنی کہ زبر آئے گی. جی 2 ہینڈ ریز ہیں. جی میم اس کو وہ حرف پتہ کہتے ہیں نا، حرف پتہ. ہاں جی، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں یہ واو مد ہے، ٹھیک ہے، واو مدہ بھی کہہ دیتے ہیں، یا مدہ، اور اسی طرح سے الف مدہ. بالکل یہ وہی چیز ہے. اس کو ہم تھوڑا سا کھینچ کے پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مد کا معنی بھی کھینچنا ہی ہوتا ہے. جی سسٹر شمیم فاطمہ کا بھی ہینڈ ریز ہے. اینی کوسچن سسٹر؟ چلیے جی آگے بڑھتے ہیں. یدعو یدعونا، تدعو ادعو تدعونا، ندعو. یہ کون دہرانا چاہے گا؟ جی سسٹر. میں کروں سسٹر؟ میں کون ہے؟ شمیم فاطمہ ہے کہ روبینہ ہے؟ کمر نہیں. جی سسٹر قمر نعیم. آپ دوہرا لیجئے، اس کے بعد دوہرائیں گی جویریہ، اس کے بعد روبینہ، اور سسٹر شمیم آپ رکیے گا، آپ کو ہم اگلا جو امر والا کریں گے اس سے. ٹھیک ہے؟ یدعو یدعونا، تدعو ادعو تدعونا، ندعو ہی تدعو. یا تدعو. سسٹر قمر تھی ہے جی سسٹر. یہ، میں نے کہا یہ سسٹر قمر نہیں تھی، سسٹر آپ ہیں یہ؟ جی جی میں تھی. آپ پہلے مجھے بتایا پہاڑوں میں تو نہیں بیٹھی ہوئی؟ آپ کی آواز ایسے آ رہی ہے ٹکرا ٹکرا کے واپس آ رہی ہے. باجی گھر خالی کروایا تو اس نیچے والے پورشن میں خالی گھر میں تو اس لیے اچھا ایکو آ رہی ہے. ہاں بڑی اچھی گونجتی ہوئی آواز آئی. جی سسٹر جویریہ. يدعو يدعونا، تدعو أدعو تدعونا، ندعو هي تدعو. ماشاء اللہ، الحمدللہ بہت پیارا پڑھتے ہیں آپ لوگ سسٹر، میرا دل خوش ہو جاتا ہے. جی سسٹر روبینہ. سسٹر روبینہ آپ ایسا کریں دعا سے شروع کیجیے. جی ٹھیک ہے. دعا، دعو، دعوتا، دعوتو، دعوتم، دعونا. یدعو، یدعونا، تدعو، ادعو، تدعونا، ندعو. الحمدللہ. اور ہی تدعو اور اس کا دعات. الحمدللہ. شروع بار. اچھا جی اب ہم ایسا کرتے ہیں، اچھا جی پہلے ہم ایسا کرتے ہیں، ایک کوشچن کر لیتے ہیں، ترجمہ کرنا ہے. تدعونا، میں اشارہ نہیں کری، خود بتائیں آپ ترجمہ. تم سب پکارتے ہو. اچھا جی اس میں نا جب اب لکھو سب ایک سے پکارتے زائد ہیں. جواب دیتے ہیں یہ مضارع میں ہوتا ہے، یہ آپ غور کیا کریں. سی اور ڈی جی تم سب. تم اچھا سب سوری پکارو اے. گے. ہاں جی پکارو گے سب اور پکارتے ہو. پکارتے. ٹھیک ہے. اچھا جی اب عربی میں ترجمہ کریں. ہم بلائیں گے، ہم بلائیں گے. ہم بلاتے ہیں یا بلائیں گے؟ ندعو، پکارنا. ندعو ہاں بی جی والا اب یہ ندعو. جو بلائیں ہیں، پکارنا اور بلانا ایک ہی بات ہوتی ہے، یہاں پر آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. ٹھیک ہے، بلانا اور پکارنا ہم دونوں ایک کر لیتے ہیں. اچھا جی ندعو. یدعونا، ہاں جی ترجمہ کریں. یدعونا، یدعونا الی الخیر. پہلے صرف یہ یدعونا کا کریں. سب بلاتے ہیں، وہ سب بلاتے ہیں وہ خیر سب کی طرف. بلاتے ہیں، خیر وہ سب کی بلاتے طرف، ہیں خیر کی. کیونکہ ہم نے علاقائی فریز کیا پڑھا تھا جو ہم نے یاد رکھنا ہے. یاد ہے کسی کو؟ ان اللہ مع الصابرین. اچھا جی اسی طرح سے بے جیسے شک ہم اللہ ہمیشہ سب. سے کرتے آئے ہیں. حل یدعو، نعم نعم یدعو، حل یدعونا، نعم نعم یدعونا، يدعونا، حل تدعو، نعم نعم ادعو، أدعو، ادعو، حل تدعونا، نعم ندعو، ندعو، نعم ندعو. اچھا جی حل تدعو اللہ، نعم ندعو اللہ،
अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब ये जो टेबल है इसमें थोड़ा सा हमें QC1 वाला करना पड़ेगा यूज। क्यों? हम इसको देख लेते हैं इस तरह से। अच्छा जी, कैसे करें हम? या तो उसे कर लें या तो हम उससे करें, जिससे आप कहेंगे उससे कर लेंगे हम। या दो से या दो से कर लें, इसी से कर लें जो। हाँ, क्योंकि हाँ जी, फर्क या कोई दो। नहीं पड़ता, हमने देखा था ना। जी अच्छा जी, इसके साथ हम एक लिख लेते हैं यदउ और लिख लेते हैं यंसुरु। पहले हम यंसुरु को करेंगे। यागिरादी जज़म भी पेश की जज़म बना दी। अब हमारे पास क्या बचा था? अब हमारे पास शुरू में जो नून है उसके ऊपर आ गई है जज़म, रॉ के ऊपर भी जज़म है, दरमियान वाले पर पेश है। हमने कहा था इसको पढ़ना मुश्किल है, एक आरजी हमने लगाई इसको, अलिफ उसको लगा दी पेश, आरजी पेश। किसी किसी को हम आरजी जेर लगाते हैं, ठीक है, इफ अल, और किसी किसी को पेश लगाते हैं। पेश आप सिर्फ इतनी सी बात याद रख ले, जबर और जेर जब ये तीसरे हर्फ पर आ रही है तो पहले पर जेर आएगी। पेश का आसान है, आप देखें गिन के 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, जो तीसरे हर्फ पे आ गया, जो हरकत आ गई वही आरजी हरकत हमने पहले पे लगा देनी है। तो हमारा क्या बन गया था? उनसुर, उनसुर मदद कर, ठीक हो गया जी। अब इसी तरह से हम करेंगे यदउ को। यागिरादी यदउ। अब ये जो था ना ये इस पे कमजोर था तो ये पूरा ही चला गया, जज़म तो जानी थी, ये पूरा ही चला गया, ठीक है, क्योंकि हमने कहा कमजोर हरूफ है तो ये हरकत भी नहीं थी तो ये जल्दी चले जाते हैं, हुक्म सुनते हैं तो गायब हो जाते हैं। अब हमारे पास क्या बच गया? दाऊ। अब हमने इसके साथ क्योंकि पढ़ नहीं सकते, कुछ नहीं पढ़ सकते, हमने इसको एक आरजी अलिफ दी। अब हम गिनते हैं 1 2 3, तीसरे पर कौन सी हरकत है? पेश, पेश की। इसको भी पेश लगा देंगे, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या बन जाएगा? अब हमारे पास आ जाएगा उदउ। एक और चीज, मतलब इसको टिप के तौर पे याद रख ले कि नौसारा के टेबल पर अगर आरजी अलिफ लगाना पड़े तो उसमें हमेशा ही पेश लगेगी, ठीक हो गया। ये जो मैंने आपको काउंट करके बताया ये तजवीद का रूल है, ठीक है। तजवीद वाले इसको इस तरह से याद रखते हैं, क्योंकि सब तजवीद करने वाले तो ग्रामर नहीं पढ़ रहे होते ना, लेकिन ग्रामर वालों को तजवीद के उसूल थोड़े थोड़े से बता देने चाहिए, ठीक हो गया जी सिस्टर। अब हमारे पास क्या लफ्ज बन गया है? उदउ, उदउ। उदउ। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा जी, अब ये हमारा फेले अमर का सीगा बन गया है उदउ। अच्छा जी, उसी तरह से उदउ पुकार, उदउ पुकारो, ला तदउ मत पुकार, ला तदउ तुम सब मत पुकारो। और ये भी हमने याद रखना है कि जो वाहिद है उसमें तू छुपा हुआ है, एक की बात हो रही है, और जब जमा की बात करते हैं उदउ में आप सब, ठीक हो गया। अब जिस तरह से हम QC1 से फाला के टेबल के क्वेश्चन आंसर करते हैं, इसे फेल अमर के इफ हम अफअलु करते हैं, उसी तरह से उदउ, अदउ। उदउ नदउ अच्छा जी, अब है उदउल्लाह, पुकारो अदउल्लाह अल्लाह को, पहले सिंगुलर में अदउल्लाह, ठीक हो गया जी। उदउल्लाह, नदउल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी इसी तरह से ला तदउ, तदउ सॉरी, ला तदउ ला अदउ जी। किसी सिस्टर ने कोई क्वेश्चन किया है?
मैंने कहा इनके माँ की तरह बताती है। अगर किसी को समझ आ रही है सिस्टर की बात तो मुझे जरा क्लियर कीजिएगा। नहीं सिस्टर नहीं आ रही। सिस्टर देखो अगर मानी नहीं का आ रही। मानी क्या है इनकी? मानी पूछ रही है। ला तदू, मत पुकार, ठीक है, मत बुला, मत पुकार, ला अदू, फिर हम कहते हैं मैं नहीं पुकारता या मैं नहीं पुकारूंगा। ला तदू हम कहते हैं ना अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारो मदद के लिए। आप इसको इस तरह से इन मानों में ले लिया करें, फिर आसानी से मैम याद यहाँ हो जाए कि सोफा भी आ लग गया। सकता है ना, जी सोफा भी, हम यहाँ सोफा भी लगा सकते हैं ना सोफा भी कि लगा मैं बिल्कुल सकते नहीं हैं। पुकार। सोफा जो है ना वो एक अगला अमल है, सोफा के बगैर भी ये कंप्लीट है। ठीक है, सोफा तो समझाने के लिए था ना कि सोफा और सा, यानी कि इतनी भी जल्दी थी कि हमें सोफा कहने का भी वक्त नहीं मिला था। तो हम इसके साथ सोफा, जैसे सोफा ला अदू, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ला वाले में अगर जी इसकी तरह हम इफ अल वाले की तरह उस तरह जैसे हम इसमें करेंगे ना, उदू सौफा अदऊगा, यानी कि मैं फौरन, मैं जल्दी से पुकारूंगा अल्लाह को। सदऊ, तो इसमें फिर थोड़ी थोड़ी सी ना चेंजेस ये भी आ जाती है इनकी, ये भी गिर भी जाते हैं। ठीक है क्या, इसको इसी तरह से ले लेंगे। ला तदऊ गैरल्लाही, अल्लाह के सिवा किसी को मत पुकार। ठीक है, अब जवाब में हम क्या कहेंगे? ला नदउ गैरल्लाह। ला अदऊ गैरल्लाह, मैं अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारूंगी। ला तदऊ गैरल्लाह, ला ला नदउ नदउ गैरल्लाह। गैरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। चलिए अब इसका जो हम बनाएंगे फेले, सॉरी इसम फाइल, दाइन, मदऊन और दुआउन। ये मैं आपको मजे की बात बताना चाह रही थी कि देखिए हमारी ये जो दुआ हम कहते हैं वो हमारा दआ वाला टेबल था, लिखने में जो दुआ लिखा हुआ था दआ, दुआ के जैसा ही था। आज हमें पता चला कि जो हम दुआ मांगते हैं ये हमारे टेबल का इसम मस्तर है, दाइन, मदऊन और दुआउन। अच्छा जी, अब ये जो दाइन है, दाइन जैसे हमने पढ़ा मुत्तकिन, जैसे हम इंशाल्लाह आगे हादिन पढ़ेंगे। तो अब ये जो दाइन था इसको हम अगर खोल के देखें तो देख लेते हैं। अच्छा जी, हमने कहा कि इसके अंदर तनवीन में एक छुपी होती है नून। नून। दाइन दूसरी तरह लिखने का तरीका है दाइन। ठीक हो गया जी। अब ये जो नून है इसको भी एक गिरा दिया, या भी गिरा दी। अब ये जो एक नून थी इसने ले ली जेर की शक्ल। ठीक है, अब ये हमारा बन गया दाइन। अब इसको अगर दाइन को दूसरी तरह लिखें तो वो ये वाली शेप आ जाती है। ठीक हो क्या, अब इसके हम दोनों तरह की जमा बनाएंगे, दाऊन और दाइन। ये एक या नहीं आएगी, सिर्फ वाव आएगा। यार दाऊन और दाइन, ठीक है, सिर्फ वाव का हमने इजाफा करना है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, सिस्टर शमीम फातिमा आ जाएं जी मैदान में। जी सिस्टर। उदउ बुला, पुकार। उदउ पुकारो, ला तदउ मत पुकार, ला तदउ मत पुकारो। दाइन पुकारने वाला, मदउ जिसको पुकारा गया, दुआ पुकारना। अच्छा जी, मदऊ से कुछ जहन में आ रहा है? मदू, जी, जिस तरह हम किसी को दावत में हाँ बुलाते हैं बस तो हाँ बोल बस, सकते अब ये हैं। मदूबुल कौन है? ये वो मफूल है। ये ठीक है, ये वो मफूल है जिस पर काम किया जा रहा है, जिसको बुलाया जा रहा है। तो ये कितना आसान हो जाता है ऐसे समझना। ठीक है, और दाई कौन होते हैं? दाइन कौन होते हैं? पुकारने वाले, हाँ बुलाने वाले। बुलाने वाले कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं ना दाई थे, यानी कि हक की तरफ बुलाने वाले थे। अच्छा जी, अब जो सबसे पहले हैंड रेज करेगा वो पूरा टेबल करेगा। सिस्टर रुबीना ने हैंड रेज किया, ठीक है। सिस्टर रुबीना और सिस्टर अम्बरीन, आप दोनों सिस्टर्स पूरा पूरा टेबल करेंगी। मैं टेबल यहाँ पर लाती हूँ।
اچھا جی, اس کے بعد جو جو ہینڈ ریز کری جائیں گے وہ باری باری کریں گے. اس سے پہلے ہم یہ کوشچن دیکھ لیتے ہیں. حل انت داعن, نعم أنا داعٍ. داعی. حل انتم داعون, نعم نحن داعون. اچھا ایک چیز آپ نے اور بھی یاد رکھنی ہے, آپ نے ٹی پی آئی ضرور کرنی ہے, ٹھیک ہے. حل انتم داعون, نعم نعم نحن نحن داعون. الحمدللہ دیوانا. الحمدللہ. جی سسٹر آ جائیں. سسٹر روبینہ, میں پہلے سسٹر روبینہ کریں گی اور اس کے بعد کون سی سسٹر تھی, میں ذرا دوبارہ دیکھ. سسٹر امبرین, ٹھیک ہے. امرید. سسٹر روبینہ کے بعد اس کے بعد ہم دیکھیں گے اور کس سے کروانا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا دعو دعوت دعوت دعوتم دعونا دعت. يدعو يدعون تدعو ادعو تدعون ندعو اور هي تدعو. الحمدللہ. ادعو 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 لا تدعو لا تدعو. داعٍ مدعون اور دعا. دعا, ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, اب سسٹر امبرین کر لیں. ٹھیک ہے. دعا دعو دعوت دعوت دعوتم دعونا هي دعت. يدعو يدعون تدعو أدعو تدعون ندعو هي تدعو. ادعو ادعو لا تدعو لا تدعو. داع مدعو دعا دعا. دعا, ٹھیک ہو گیا جی. اچھا ایک سوال ہے میرا, جی جی جی. یہ جو ندعو ہے جو مضارع کا اپنی طرف, تو اس کی لکھائی میں الف نہیں آیا نا اینڈ میں جمع کا؟ آپ اوپر سے دیکھنا شروع کریں, دعو سے شروع کریں یا دعو سے, کسی میں بھی نہیں ہے. سب میں. ہاں جی, جی کیونکہ دیکھیے گا, کیونکہ ہم جیسے کہتے ہیں نا تفعلوا افعلوا, اسی طرح سے نفعلوا کہتے ہیں, تو اسی لیے یہ بھی اسی اچھا طرح اچھا. سے ندعو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ندعو دعونا, میں نے کہا اس کو خود لکھ لیں. صحیح. ندعو, ٹھیک ہے. اسی لیے یہ جمع تو ہے, لیکن جیسے ہم نے کہا تھا نفعلوا, اب ہم اس کے آگے بھی لیکن اس میں وہ الف نہیں آیا نا, واو الف نہیں آیا نا نہیں جمع آنا, والا. وہ نہیں آنا. کیوں؟ اسی لیے میں ندعو نہیں میں آ جو رہا نہیں نا. آیا, ٹھیک ہے. جو یدعو میں تبدیلی ہونی ہے اچھا, وہی ندعو میں ہونی ہے. لیکن یدو تو واحد ہے نا, سنگولر ہے, تو اس لیے اس میں نہیں آیا. آپ کنفیوز ہو گئی ہیں. ایک منٹ, آپ کہاں پتہ کنفیوز ہوئی ہیں. آپ دیکھیے, آپ اس ٹیبل کو اس طرح سے دیکھیں. میں ایک منٹ آپ کو لکھ کے دکھاتی ہوں. چلے آپ مجھے اینڈ میں بتا دیجیے گا, ابھی سب کا ٹائم جائے گا. ہاں, آپ مجھے آنسر کسی کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا. یہ جو ہم ٹائم یوز کر رہے ہیں اس کو ہم ضائع نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, یہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا وقت تھوڑا سا ہم نے نکالا ہے, اور اپنی نجات کے لیے. یفعلو, ٹھیک ہو گیا. یفعلون, جی جی. تفعلو, اچھا جی. افعلو, ٹھیک ہے, سمجھ گئی. لاسٹ والا نفعلو آئے گا. ہاں جی. تفعلون اور نفعلو, ٹھیک ہو گیا جی. نفعلو. ہاں جی. جی اب جی آپ اس کو کر رہے تھے تھوڑا سا اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے کہا ہاں کہ یہ اگر جی. جمع کی نشانی, تو یہ جمع کی نشانی یہاں کیوں نہیں ہے؟ تو ہم نے پہلے کیوں نہیں یدعو آئی؟ میں بات کر لی تھی کہ یہ جو واحد والا ہے اس کی آپ نے پہچان رکھنی ہے. اس طرح کے اور کافی ٹیبل کرنے ہیں, ہم نے بہت سارے اس طرح کے ٹیبل کرنے ہیں. تو یہ پہلا ٹیبل اچھی طرح سے یاد ٹھیک. کر لیں. ٹھیک ہے, یہ پہلا ٹیبل مکمل آپ کو اس اچھا طرح سے, اس کی جیسے کہتے ہیں نا, اس کی جزم شد مد ہر چیز یاد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے سسٹر. صحیح. چلیے جی. اب ٹھیک ہے. ہاں, اب سسٹر آئی فون کے نام سے جنہوں نے نام اپنا لکھا ہوا ہے, سسٹر حفصہ نے ہینڈ ریز کیا ہے. سسٹر جی. جی سسٹر, مجھے شروع سے پورا ٹیبل کروں؟
انہوں نے نا ایک سوال بہت ہی اچھا سوال کیا ہے. ایک چیز انہیں یاد کروانی تھی کہ واو الف جو ہے وہ ماضی میں جمع کی نشانی ہے اور امر میں جمع ہاں کی نشانی. ہاں جی بالکل بالکل. ٹھیک ہو گیا. اچھا اچھا جزاک اللہ خیر. ہاں جی. ٹھیک ہے. آپ لوگ یہ جو دہرائی کی کلاس ضرور لیا کریں. سسٹر افسا بڑے مزے کی ٹپس بھی دیتی ہیں. ٹھیک ہے گیا جی. جی اچھا پڑھوں جی جی شروع کیجئے گا. دعا دعو دعوتا دعوتو دعوتم دعونا دعت یدعو یدعونا تدعو ادعو تدعونا ندعو تدعو ادعو ادعو لا تدعو لا تدعو دائن سوری دائن. مدعو دعا. اچھا یہ جو تشدید ہے نا مدو ٹھیک ہے مدو اس کو صحیح طرح پڑھنے کے لیے اس کے اوپر تنوین لگا لیں. مدعون کیا مدعون مدعو کیا جاتا ہے. اردو کی طرح کی بجائے کوشش کریں کہ عربی میں پڑھ لیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی سسٹر شمیم کو کیا کہنا ہے؟ آپ نے پورا ٹیبل کیا ہے مجھے لگ رہا ہے. جی سسٹر شمیم فاطمہ. جی سسٹر. جی میں نے کہا آپ نے ہینڈ ریز کیا. آپ ٹیبل کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی ٹیبل بھی کرنا اور ایک کوسچن بھی پوچھنا جی تھا. پہلے کوسچن کیجیے گا. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو اس کی کلاس ہوتی ہے ریویژن کی اس جی کی بھی ویڈیو آتی ہے؟ آپ گروپ میں ہے نا ڈسکشن گروپ میں ہیں آپ؟ جی 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 ہاں جی. اس میں آتی ہے. ہاں یہ جو ریویژن میری نا والی بیٹی کی کلاس ہوتی ہے ہاں آن لائن اسی ٹائم پہ نا اس کی ٹھیک 5 ٹھیک o'clock ٹھیک ختم ہوتی ہے تو وہ جی. میرے فون یوز کر رہی ہوتی ہے یہ تو میں اور وہ نہیں کوئی اٹینڈ نہیں کر آپ کو سکتی. دے گا ریویژن کی کلاس کی ہم لوگ ہی ویڈیو دیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ ہمارا ٹائم ایسا ہوتا ہے نا عورتوں کے ٹائم تھوڑے سے مصروفی ہوتے ہیں تو اس لیے ہم لوگ جی پھر اس کی ریویژن کی کلاس بھی آپ لوگوں کو ویڈیو دے دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے آپ جزاک ڈسکشن گروپ میں دیکھا کریں. یہ جو جزاک ہمارا ٹیم ورک والا ہے نا جی اس میں آپ لنکس پہ جا کے جی بھی جی ڈھونڈ سکتے ہیں ٹھیک ویڈیوز اور یوٹیوب کی ویڈیوز. جزاک اس میں صرف وہی ویڈیوز ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ٹیبل کر لیں. اچھا جی. اور سسٹر نورین نے ہینڈ ریز کیا تھا یا مائک آن کیا ہوا ہے؟ جی میرا مائک آن تھا سوری. ہاں تو ہاں نہیں کریں ٹیبل کریں آپ. جی آج آپ کی آواز مجھے کیوں نہیں آئی؟ جی دعا دعو دعوتا دعوتو دعوتم دعانا دعونا چینج نہیں کریں گے. دعونا دعونا دعت یدعو یدعونا تدعو ادعو تدعونا ندعو ہیا تدعو ادعو ادعو لا تدعو لا تدعو دائن مدعون دعا. ٹھیک ہو گیا جی. دعا دعو دعوتا دعوتو دعوتم دعونا دعت یدعو یدعونا تدعو ادعو تدعونا ندعو اور ہیا تدعو ادعو ادعو لا تدعو لا تدعو داعن مدعون اور دعا. سسٹر میں الحمدللہ. کروں؟ کون سی سسٹر کرنا چاہ رہی ہیں؟ سسٹر عصمت. ضرور کیجیے جی ضرور دل سے. دعا دعو دعوتا دعوتو دعوتم دعونا دعات دعات يدعو يدعونا تدعو ادعو تدعونا ندعو هي تدعو ادعو ادعو لا تدعو لا تدعو دعين مدعو دعاء. الحمدللہ جی الحمدللہ. اچھا جی یہی پریکٹس آپ نے اپنے گروپ میں بھی کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی یہاں جو خاص بات ہے اس کی یاد رکھنے والی بات ہے دعا سے ہم نے اس الف کو ہٹا کر دعو بنایا. ٹھیک ہے کیونکہ یہ الف ہے کمزور ہے گر جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے
اور یہی تبدیلی جب ہم نے یہاں کی تو ہم نے یہ تبدیلی مؤنث میں بھی کی، الف کو گرا کے دعت بنا دیا، اور دائن کی دونوں طرح کی ہم نے جمع بنانی. یہ تبدیلیاں آپ نے یاد رکھنی ہیں. الحمدللہ پورا ٹیبل ہم دوہرا چکے. فیل کے ٹیبل کس کی طرح کے ہیں؟ اس طرح کے جو کمزور کے کبھی غائب بھی ہو جائیں گے، کبھی بدل جائیں گے، کبھی واپس آ جائیں گے، اور کبھی حمزہ ان کی جگہ لے لے گا. 6 چابیاں ہیں، دعا، یدعو، ادعو، داعن، مدعون اور دعاؤن. یہ جو تبدیلیاں ہیں ان کو یاد رکھیے گا. اور داعین سے داعون بھی بنایا جا سکتا ہے، ایک مرتبہ پھر بتایا گیا. اور یہ جو ایک چابیوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی سی یہ جو حرکات بتائی ہیں، یہ کیا ہے؟ ال بھی لگ سکتا ہے، تنوین بھی آ سکتی ہے، ال کے ساتھ زبر، زیر اور پیش سنگل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی جمع بھی بن سکتی ہے اور ان کی مؤنث بھی بن سکتی ہے. دعا سے جی بتائیے گا کون سی ہیں افعال کی 3 چابیاں؟ کون سا آپشن صحیح لگ رہا ہے؟ پہلا والا اے، داعن، مدعون، دعاؤن. اے. ایک دوبارہ غور سے پڑھے. افعال کی چابیاں، اسماء کی نہیں پوچھا، جو فعل ہوتے اچھا ہیں، سوری. فعل. جی جی. بی، اسی دعا، یدعو، ادعو. ٹھیک ہے، بول کے دیکھ لیا کریں. اچھا جی، یہ آ گیا مزے والا سیگمنٹ. چلیے جی. بس اس نے پکارا اپنے رب کو. کون کرنا چاہے گا؟ کوشش. ہم اس کو بہت آسان طریقے سے کریں گے. کیسے؟ سب سے پہلے ہم بس کی عربی بنائیں گے. بس کی کیا عربی ہے؟ فدعو. اچھا جی. اس نے پکارا، اس نے پکارا. فدا. فدعا. اچھا جی. رب. اچھا جی، رب اللہ. جو ہے، ہاں جی، رب لکھ کے اب اس کے بعد اگلی جو کنفیوژن ہو جاتی ہے وہ یہ ہو جاتی ہے، اس کے اوپر ہم حرکت کیا لگائیں؟ حرکت ہم نے وہ لگانی ہے جو ہم نے زیدن کے اوپر لگائی تھی، جو حرکت ہم نے مفعول کے اوپر لگائی، جو یعنی کہ جس پر کام کیا جائے. اب اس پہ ہم کیا لگائیں گے؟ اس کے اوپر ہم ایک فتحہ لگائیں گے. فتحہ لگائیں گے. فتحہ لگائیں گے. فدعا رب. اب کس کی؟ اس نے پکارا ہے تو اب ہم ہو کی ضمیر لگائیں گے. ٹھیک ہے، اگر میں پکارتی تو پھر میں اس کے آگے تو والی ضمیر وہ لگا دیتی. تو کیا جی، میں یا والی ضمیر یہ تو اپنے ہو آپ نے اپنے کے لیے لگایا ہے نا، اس اپنے رب کو. پکارا اپنے رب کو، جو اس نے اس کا رب ہے. ٹھیک ہے، اس نے رب کو پکارا. کے لیے پھر ہوا. اگر تو یہاں دا پر بھی تو ہوتا، اس نے ہاں جی، پکارا. دعوت ربی، میں نے پکارا اپنے رب کو. اگر ہوتا فدعوتا تو پھر کیا تھا؟ رب ربکا ہوتا. ٹھیک ہو گیا. یہ پوری آپ، ہاں یہ پورا بنا کے دیکھ لیجئے گا. یہ بڑی اچھی مزے کی بن جائے گی اسائنمنٹ. آپ اس پورے کو کر کے دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، اب آگے ہے ادعو. یہ آپ لوگوں کے پاس چینج ہے یا یہی ہے؟ اپنی ورک بک سے دیکھیے گا ذرا، اگر چینج ہے تو پھر ہم اس والے بھی کر لیں. اپنے رب کو. جی آپ کی بک میں وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، یہ ہے، جی یہی والی ہے. جی. اس کو کر لیتے ہیں. ویسے اس کا ترجمہ بن رہا ہے ادعوا، پکارو ربکم، تم اپنے سب کو، تضرعا، گڑ گڑاتے ہوئے. لیکن یہ اب چینج ہو گیا ہے نا ہماری بک میں. اب جو بک میں ہے وا کا ہم کر لیں گے اور ادعو. ٹھیک ہے، ادعو کہتے ہیں پکارو، تم سب پکارو، اور پکارو. اس کے بعد ہے شہداءکم. یہ ہے شہداء کس کو کہتے ہیں؟ گواہی دینے والوں کو. ٹھیک ہے، مددگاروں کو. یہ والی یہ جو اس کے اندر ہے نا، یہ ہم نے انشاءاللہ آگے پڑھ بھی لینی، یہ ہمارے QC2 میں آ جانی ہے. اور پکارو اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، دون اللہ اللہ کے سوا، اللہ کے سوا. اس کو لکھ لیجئے اور یہ ہم نے انشاءاللہ کر بھی لینا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس
इसको हम कर भी लेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, ये अब आप इसको लिख लीजिए, और पुकारो अपने मददगारों को अल्लाह के सिवा। इसके बाद है हल तदउ रब्बा का, इसका कौन करना चाहेगा? हाँ में जवाब दें। नाम अदउ रब्बी। अच्छा जी, इसको मैं लिख भी देती हूँ ताकि आप लोगों को मजीद आसान हो जाए। हमने क्या करना है, हल की जगह पर नाम लगा दिया, अदउ की बजाय अदउ, इसके बाद रब्बी, रब्बी, क्योंकि रब्बा का था तो रब्बी आ गया। ठीक हो गया जी, कर दिया जाए रेज जी। अच्छा जी, अब हम कर लेते हैं अपना नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट में क्या है, हमारा टेबल है। अच्छा जी, टेबल में हम देखते हैं क्या है। अच्छा जी, दआ की तरह है तला। अब दआ का पूरा टेबल सामने रखते हुए तला का टेबल बना लेना है। ठीक है, कोई कोशिश करना चाहेगा? तला, तलाऊ, तलाऊता, तलाऊ, तलाऊ, तलाऊना और तलत। अब यतलू से शुरू कर ले कोई। यतलू, हाँ जी, यतलू, ततलू और ततलूना और नतलू और या ततलू। जैसे हमने कहा उदऊ, उसी तरह से हम कहेंगे उतलू। ठीक है, उतलू, उतलू, ला ततलू। ठीक है, ला ततलू। फिर जैसे दाइन बनाया था, तालिन, तालिन, मतलूबुन, और मस्तर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, मस्तर यहाँ पे तिलावा, जैसे हम तिलावत कहते हैं। ठीक है, तिलावत जो हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं, उसने तिलावत की। तालीम से आगे क्या होगा? इसका मफूल क्या होगा? मैं समझी नहीं। मफूल, तालीम से मफूल क्या होगा? मफूल, अच्छा जी, उसी तरह से होगा, सेम कोई चीज होगी, मदूबुन की तरह। अच्छा, मद उन की तरह, ठीक है। मदलूबुन, ठीक हो गया जी। बाकी इसी तरह से जब आपने पहला बनाना है यतलू, यतलू, इसके आगे कोई आपने अलिफ या वो नहीं लगाना। ठीक है, इसी से पूरा टेबल आप नीचे तक करते जाएं। और दाअत की तरह तलत। ठीक हो गया, ये आपकी। और एक उतलू भी लिख के दिखा देती हूँ ताकि आप पूरा पूरा, अब मैंने आपको चाबियां दे दी हैं, एक चाबी मैंने छुपा ली है, बाकी मैंने आपको दे दी। कौन सी चाबी नहीं दी मैंने आपको? माजी वाली नहीं थी, माजी की नहीं थी। माजी की तो ऊपर लिखी हुई है, मैंने आपको इसम फाइल दे दिया। ठीक है, माजी तो बनता है। हाँ वो तो है, हाँ वो है, माजी भी है और मस्तर भी है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, हमने दआ का वो तो किया ही नहीं कि इसके रूट लेटर क्या बनते हैं। कौन कोशिश करेगा? क्योंकि देखिएगा हमारे पास दो तो सेहतमंद हैं। ये दा आइन वाव होगा। वाव, वाव क्यों आपने कहा? इसकी क्या खास वजह हुई? इसकी वजह अलिफ जो है वो कमजोर है। हाँ, आइन, आइन कमजोर नहीं है। ठीक है, अलिफ या अलिफ कमजोर है, अलिफ कमजोर है। हमजा नहीं होगा रूट लेटर में, हमजा। लेकिन ये हमजा नहीं है ना, हमजा नहीं आ सकता। ये हमजा नहीं है, हमजा आ सकता है, ये हमजा नहीं है। ठीक है, ये इसका अलिफ मस्दर है, में आता है ना, ये अलिफ है और ये जी, अलग जी। अलग है। ठीक है, इनको अलग अलग ही आपने समझना है। ये अलिफ है, जिसके ऊपर किसी मस्दर किस्म में की जो आता कोई है ना, हरकत ना हो वो अलिफ है।
اب یہ جو دعا میں دو صحت مند ہے، الف کمزور تھا، واؤ میں بدلا کیونکہ یہ ٹیبل نوسارا کا ہے. جی نوسارا کے ٹیبل میں ینصرو ہم نے کیا پیش کے ساتھ، اور واؤ پیش کیا مانگے گا؟ واؤ. جہاں تک ہمارا یہ رول ایسے چل رہا ہے نا، اس کو چلائیں گے. ٹھیک ہے، یہ جہاں پر چینج ہوگا پھر ہم اس کو سمجھ لیں گے. ایک کھڑکی کھلی رکھیں ابھی فی الحال کے لیے، اس کو یاد رکھ لیں کہ نوسارا پہ تھا تو اس کا جو روٹ لیٹر بنا، جو اس کا مادہ بنا، اس میں واؤ آ گیا. الف نے اپنے آپ کو بدل لیا واؤ کے ساتھ. سمجھ لیں کہ جیسے کسی نے جانا ہے مسجد میں جانا ہو، ٹھیک ہو، تو اب وہ سفر میں سمجھ لیں کہ اس کا جوتا گندا ہو گیا. اب وہ ایسے مسجد کے جو ہوتا ہے فنائے مسجد، وہاں تک بھی نہیں جا سکتا. اب کوئی اس کو اپنا چپل جوتا دے دے کہ وہاں تک چلے جاؤ. اب جانا تو اس نے ہے، اب اس نے کوشش کر لی تو وہ اس کا، یا آپ اس کو کوئی کیپ سمجھ سکتے ہیں، کوئی آپ اس کا یہ جو آپ کوئی اس کو کرتا سمجھ لیں، کوئی ایسی چیز سمجھ لیں کہ اس نے اس کے کپڑے پہن لیے. ٹھیک ہے، اب وہ جو الف ہے جانا تو چاہتا ہے لیکن کمزور ہے، جا نہیں سکتا. اب وہ یا تو واؤ کے پہناوے میں جائے گا یا وہ یا کے اس میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک میں اس کو بدلنا ہی پڑے گا اپنے آپ کو. تو یہاں پر یہ نصرہ کا ٹیبل تھا، ہم نے اس کو بدل دیا واؤ کے ساتھ. جب ہم نے کیا تھا یعیدو، تو یعیدو میں زیر تھا تو اس کے جو روٹ لیٹر میں ہم نے یا لگا دی تھی. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی سی ٹپ ہے، اس کو بس اس طرح سے یاد رکھیں کہ اپنے ذہن کی ایک کھڑکی کو کھلے رکھنا ہے، کیونکہ کہیں اگر ایسا آ جائے واؤ والا اور اس میں وہ اس کے روٹ لیٹر بھی چینج ہو تو پھر تھوڑا مسئلہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو ہم تب سمجھیں گے جیسے وہ ہوگا، اس کو ہم اس طرح سے سمجھ لیں گے. ابھی فی الحال کے لیے اتنا سمجھ لیں کہ اس کے روٹ لیٹر. اچھا جی، اب دا اس کے دعا کے یہ تھے تو طلا کے کیا بنیں گے؟ میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی یہی بنے گا نا، لام تا لام واو. واو. ہاں، لام اور واؤ. ٹھیک ہو گیا جی، الحمدللہ. یہاں پر ہماری کلاس تو ہوئی ہے کمپلیٹ. اس کے بعد ہم کوشچن آنسر کر لیں گے. دعا کر لیتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگر کوئی کسی کا کوشچن ہے تو پوچھ لیجیے، نہیں تو دیکھیے گا کہ نماز کا ٹائم ہے، پھر میں بھی نماز ادا کر لوں. اگر ہوم ورک سے ریلیٹ یا کسی اسائنمنٹ سے، کسی ڈرل سے کوئی بھی کوشچن ہے. جی جی سسٹر وہ جو کوشچن ایک دو دن پہلے آیا تھا نا گروپ میں، ٹیک آڈ ون ٹیک آؤٹ، وہ والا کوشچن جو ہے اس کو اگر تھوڑا سا کر لیں، اس میں سے کچھ چیزوں کی سمجھ نہیں آئی. آپ ایسا کیجئے، وہ مجھے کوشچن بتائیے گا. چلیں جی، آپ کو بورڈ شو ہو گیا؟ جی سسٹر ہو رہا ہے شو. جی کوشچن یہ ہے کہ آڈ ون آؤٹ نکالنا ہے اور ورڈز ہیں عابدن، اعلم، عابدن کے بعد اعلم، اعلم، اعبد، اعبد، عملتا. عملتا. اچھا جی، اب آپ جو سسٹر جنہوں نے لکھوایا ہے آپ کوشش کریں گی. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم نے کس میں سے ڈھونڈنا ہے؟ ہمارے پاس جو پہلی ہماری آپشن ہوتی ہے اسم، فعل اور حرف والی. اب آپ دیکھیے گا یہ اسم ہے، عابدن اسم ہے. جی یہ اسم ہے. کیوں اسم ہے، اسم ہے؟ اس میں اسم کی نشانی ہمیں نظر اس آ میں رہی ہے. علم کیا ہے؟ علم ٹھیک ہے. یہ فعل ہے. فعل ہے. فعل امر. ٹھیک ہے. عبد کیا ہے؟ جی یہ بھی فعل یہ امر بھی ہے. فعل امر ہے. اور عملتا کیا ہے؟ یہ ہے فعل ماضی. ماضی. اب اس کو چھوڑ دیجئے، یہ دیکھیے فعل 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 اسم.
کیا آڈ ہے؟ اسم اور ایک اسم ہے اور 3 جو افعال ہیں. اب ہم اس کو ایسے بھی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہاں پہ عابدن کی جگہ ہوتا, اسی کو دیکھ لیتے ہیں, عابدن کی جگہ ہوتا افعلوا. ٹھیک ہے, اب کیا ہونا تھا, یہ بھی فیل ہو جانا تھا. اب اس میں کیسے الگ ہونا تھا, یہ جمع ہے, یہ واحد ہے, واحد ہے, واحد ہے. اگر ہمارا یہاں سے آنسر نہ نکلے پھر ہم نے واحد جمع پہ آنا ہے. اگر یہاں بھی بات نہ بنے, یہاں پہ بھی اگر ہوتا افعل ہوتا تو پھر یہ بھی واحد ہو جاتا. اب اس صورت میں کیا ہونا تھا کہ یہ عاملت ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے, پھر اس میں یہ ہونا تھا کہ یہ سارے واحد ہیں, واحد 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 واحد, یعنی کہ یہ آنسر ہمیں واحد جمع سے بھی نہیں ملا. اب ہمارے پاس تیسرا آپشن ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ترتیب سے جانا ہے, اپنی مرضی سے نہیں جانا, ترتیب سے جانا ہے. اب ہم کہیں گے کہ جو افعل ہے یہ ہے مذکر, اعلم کیا ہے, مذکر ہے, عبد کیا ہے, مذکر ہے, اور عاملت کیا ہے, میں نے مؤنث. یہ مؤنث ہے, مؤنث ہے. مؤنث ہے. اچھا جی, ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ جو علم ہے یہ مذکر ہے؟ کیونکہ ہم نے مؤنث کے تو ٹیبل ہم نے ہاں یہ جی سارے جتنے اشارے رائٹ ہینڈ سے کیے ہیں نا, یہ سارے مذکر ہی ہیں. ٹھیک ہے, صرف ہم نے دو اشارے جو ہیں وہ ہم نے کیے لیفٹ ہینڈ سے, ماضی اور مضارع. اس کا مطلب ہے اعلم, اعبد, اسی طرح سے ادعو, اتلو, یہ سارے کے سارے ہم رائٹ ہینڈ سے جو کر رہے ہیں یہ سارے مذکر ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ چلیے جی, اب اور کوئی ہے کوشچن یا کریں ہم؟ اس میں جو ایک ہاں, اس میں ایک اور ہے نا, احکم, یہ والا ذرا اس کی سمجھ ہے, اس کی تو مجھے آئی گئی تھی. ایک یہ والا احکم, حکمن, حشرن اور لا تحشروا. اچھا جی, یہ والا اس میں کیا ہوگا؟ حکمن کے بعد دوبارہ حشرن, حشرن, ہاں, اور احکم, احکم, ہاں, احکم, اور ایک تھا اور لا لا تحشروا. جی شروع. ٹھیک ہو گیا جی. ٹن ٹن ٹن, یہ ہم کر لیتے ہیں پہلے ان کی کیٹیگریز. اب ہم کرتے ہیں حکمن کیا ہے, اسم, حشرن کیا ہے, اسم, احکم کیا ہے, فعل ہے. کون سا فعل ہے؟ فعل امر ہے, اور یہ واحد ہے. اس کے بعد لا تحشروا. ٹھیک ہے, میں نے واو شاید لکھا نہیں, یہ بھی فعل ہے, فعل نہیں ہے, لیکن ایک چیز ہمیں نظر آ رہی ہے, یہ والی. ٹھیک ہے, اب یہ اسم فعل ہو گیا. اب ہم اسم فعل والی, یہ جو ہے نا, یہ اس کو ہم نے کر دیا کراس. ہم نے کہا کہ اس میں سے ہمارا جو مطلوبہ جواب تھا وہ نہیں مل سکا. اب ہم کیا کریں گے, اب ہم اپنا پین چینج کریں گے. اب ہم کہیں گے کہ جو حکمن ہے واحد ہے, حشرن واحد ہے, احکم واحد ہے, لا تحشروا, لا تحشروا کیا ہے؟ جمع. ٹھیک ہے, فعل ہی لیکن یہ جمع ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے پاس 2 فعل ہے اور 2 اسماء ہیں. اب دو میں سے ہم آڈ ون تو کر نہیں سکتے نا. آڈ تو تب ہوگا جو 2 پہ بھی نہ ہو ملٹیپلائی. آڈ تو جو ہوتا ہے وہ تو اپنے آپ پر ہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو 3 واحد تھے ان میں سے ہم نے جمع والے کو سلیکٹ کر کے علیحدہ کر لیا. ٹھیک ہے, ایک اور سماوات والے بھی تھا, اگر کسی کو اس کے یاد ہوں. سماوات, ہاں جی, وہ بالغاتن, بالغاتن, عاملن, عاملن, ہاں جی, یہی والا ہی میں کہہ رہی. اور ایک کیا تھا؟ ذاکرتن. ٹھیک ہو گیا. اور ایک سماوات, سماوات. سماوات. اچھا جی, اب اس میں آپ نے پتا کیا کرنا ہے, اس میں بھی وہی دیکھنا ہے, اسم, فعل, حرف. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں. تو یہ سارے کے سارے ہمیں پتا چل گیا تھا کہ اسماء ہیں. اب یہ اسماء تھے تو اب ہم نے کیا کیا, ہم نے دیکھا کہ یہ جو اسماء ہیں یہ بالغہ کیا ہے؟ واحد ہے. عاملن کیا ہے؟ واحد ہے. ذاکرہ کیا ہے؟ واحد ہے. سماوات کیا ہے؟ جمع ہے. اب ہم نے پہلے مذکر مؤنث نہیں دیکھنا,
हमने अपने पहले वाहिद जमा देखने हैं, वाहिद जमा में से हमारा आंसर निकला है तो हमने ये नहीं देखना कि आमिलन अलग है मुजक्कर है, फिर हम नहीं जाएंगे मुजक्कर मुअन्नस पे। जब वाहिद जमे में हमें जवाब मिल जाए तो समावात इसका आंसर निकल आएगा। ठीक हो गया जी ठीक है जी। चलिए जिसको अब हम कर लें, कंप्लीट कर लें, हमारा टाइम ज्यादा हो गया। ठीक है, ओके जी सिस्टर, जी जी अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह।